اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ہوسٹ احمد رانا AR TV کی پیش نظر اس دفعہ پھر آپ کے لیے حاضر ہو گیا، آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی اطلاع کے لیے، آپ کو اطلاع کرنے کے لیے۔ ناظرین، کچھ دن میں ذرا بیزی تھا، میری کچھ طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، اس لحاظ سے میں جو ہوں نا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نہیں بنا سکا۔ امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو میں اب اپنی بات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ سلسلہ کچھ شروع کرتا ہوں پچھلی تاریخوں سے، تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے نا ساری انفارمیشنز مل جائیں۔ ناظرین، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ایک بات بولی تھی کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا نمبر گیم ٹوٹیں گی۔ مطلب گیمز جو ہے نا وہ ساری MPA MNs جو ہے جتنے بھی ہیں اسمبلی کے اراکین اسمبلیاں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنے لگ جائیں گے۔ ناظرین، میں نے آپ کو یہ جو بات بولی تھی کسی وجہ سے بولی تھی، کیونکہ پچھلی تاریخوں میں پاکستان میں یہ چیز ہوتی رہی ہے۔ 27 کا جو جلسہ تھا اس کی طرف بھی آؤں گا میں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اور بھی چیزوں میں آپ کے پاس آؤں گا۔ اور میرے ساتھ ایک جو ہے ایک سینئر جو ہے اپنا کیا نام ہے تجزیہ کار، مطلب سینئر نہیں کہہ سکتا لیکن ایک اچھا تجزیہ کار میرے پاس موجود ہے، جس کے ساتھ میں آج آپ کی بات چیت کرواؤں گا۔ ناظرین، جو اس وقت حالات ہیں پاکستان کے، پچھلے بھٹو کے دور میں بھی اسی طرح حالات ہوئے تھے۔ تو یہ سازشیں پچھلی 70-75 سالوں سے آ رہی ہیں۔ سازشیں کیوں آ رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں، پاکستان کو کیوں نہیں جینے دیا جا رہا، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں دو ٹوک الفاظ میں بات کرتا ہوں، مطلب میری بات جو ہوتی ہے نا وہ ایک ڈائریکٹ ہوتی ہے۔ میں بات کرتا ہوں، ایک نمبر کرتا ہوں اور سچ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور منہ پہ بول دیتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ڈرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے میری موت آنی ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کے رہے گی۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی بھی موت آنی ہے، وہ آ کے رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جذبہ ایک دے پاکستان کے لیے، جذبہ دے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے، جذبہ دے اپنی عوام کے لیے۔ ہم جو اس وقت جس مرحلے میں ہے نا، اس مرحلے کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس مرحلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا صرف اپنے مفاد کے لیے باتیں کرتے ہیں، اپنی ایک طرز زندگی کے لیے باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگر ہم دوسروں کے لیے باتیں کریں گے نا، دوسروں کے جینے کے لیے باتیں کریں گے نا، تو ہم خود بھی جی سکیں گے۔ ناظرین، حالات کرٹیسائز ہیں، کافی کرائسس بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اندرونی کرائسس ہو رہی ہیں۔ 7 مارچ 2022 تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب کو ایک خط آتا ہے، ایک لیٹر آتا ہے۔ عمران خان صاحب اس کو ریسیو کرتے ہیں۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس بات کا نہیں پتا، لیکن اس بات پہ میں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، یہ جو خط تھا نا، اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا یہ بھی نہیں میں بتاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ اس خط میں کیا تھا۔ 27 مارچ سے پہلے کی اگر بات کریں تو 27 مارچ کے پہلے کی میں بات کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کا جو لانگ مارچ تھا وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی اپنا لانگ مارچ مکمل کر لیا۔ پھر اس طرح 27 مارچ کی طرف آتا ہوں کہ جو 27 مارچ سے پہلے جو 24 تاریخ دی گئی تھی نون لیگ کی، انہوں نے بھی 2 دن آگے کر کے وہ بھی وہاں سے 26 مارچ کو لاہور سے نکلے تھے، ماڈل ٹاؤن سے۔ ناظرین، 27 مارچ کو ایک تاریخی جلسہ ہوا تھا عمران خان صاحب کا۔ وہ جلسہ بتا رہا تھا کہ میں نے تو وہ جلسہ دیکھا ہے، اور میں نے ضرور دیکھا ہے، میں نے مطلب اس کو ایک کافی غور سے میں نے اس جلسے کو دیکھا ہے۔ اس جلسے میں سب نے اپنی اپنی باتیں بتائی ہیں، آپ کے چھوٹے وزیر سے لے کے وزیر اعظم تک، لیکن میں چھوٹے وزیروں سے بات کرتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے 27 مارچ 2022 جلسے والے دن پریڈ گراؤنڈ کے اندر کچھ باتیں بولی تھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو باتیں بولی تھی ان کا بھی آپ کو اندازہ ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے پاس۔ عمران خان صاحب کی بات اگر کریں تو انہوں نے ایک لیٹر پڑھا تھا۔
اس لیٹر انہوں نے لیٹر دکھایا تھا، سوری پڑھا نہیں تھا، دکھایا تھا، لیکن وہ جو آگے ڈائس پہ انہوں نے جو باتیں رکھی ہوئی تھی وہ پڑھ کے جو ہے نا آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے. ناظرین، وہ لیٹر کا عمران خان صاحب نے بتایا. اس کے بعد 2 دن بعد وہ لیٹر کی باتیں پبلش ہو گئی. کچھ باتیں جو مخصوص باتیں تھیں اور جو کافی اگریسو باتیں تھیں وہ پبلش ہو گئی تھی. ناظرین، کیا یہی چیز آپ کو یاد ہوگی، میرے بزرگوں کو یاد ہوگی، بزرگوں سے ہی نوجوانوں نے بھی سنی ہے یہ باتیں، یہ چیزیں سازش ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو موجودہ وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف بھی اس طرح کی سازش ہوئی تھی اور ان کو موجودہ وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی تھی. ناظرین، اس وقت پاکستان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، حالات ایسے آگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیسے ہے؟ اس کا متن کیا ہے؟ اس کا مراسلہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ ناظرین، اگر بات کی جائے پچھلی حکومتوں کی اور پچھلی جو 70 سالوں میں حکومتیں آئی ہیں ان حکومتوں کی بات کی جائے تو ان میں سے جو ایک حکومت تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اس وقت ورلڈ بینک پاکستان میں آ رہا تھا. ورلڈ بینک پاکستان میں آ رہا تھا. یہ ورلڈ بینک جب پاکستان میں آنا تھا تو سازش کی گئی تھی. پتہ نہیں کیا کیا سازشیں ہوئی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان کا ہمیں تحفہ دیا، یہ تحفہ انہوں نے نہیں دیا، یہ تحفہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوا ہے، ان کی فضیلت سے ہوا ہے. یہ تحفہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح جن کو لیڈر مانا جاتا ہے، آپ سب لیڈر مانتے ہیں، باقاعدہ میں لیڈر مانتا ہوں ان کو، انہوں نے یہ پاکستان کو تحفہ دیا، پاکستان کا، اس آزاد ترین ملک کا. یہ آزاد ترین ریاست ہے، لیکن اس میں جو سلوک ہو رہا ہے وہ غلامانہ سلوک ہو رہا ہے میری نظر سے. کیا آپ کو نہیں لگتا یہ غلامانہ سلوک ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں کتنی ریاستیں آ چکی ہیں، کتنی حکومتیں آ چکی ہیں، کیا ان حکومتوں میں کبھی پاکستان کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ فائدہ ہوا ہے، لیکن نقصان کیا ہوا ہے وہ آپ اب دیکھ رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا اس چیز کا آپ کو اندازہ ہے. میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں اپنا جو مدعا ہے میں اس کو اپنے مدعے کو جو ہے وہ ڈراپ آف کرتا ہوں آہستہ آہستہ، اپنے بات پہ آتا ہوں. ساری تاریخ پہ جو یہ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا ہے وہ اس بات پہ آتا ہوں. مریم صاحب کا لانگ مارچ آیا 28 مارچ 2022 کو اسلام آباد میں پہنچا. مریم صاحب کا بھی لانگ مارچ بہت بڑا تھا، لیکن عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا، انہوں نے لانگ مارچ نہیں کیا، انہوں نے جلسہ کیا. وہ جلسہ جو تھا نا بہت بڑا جلسہ تھا. عوام کی رائے میں نے دیکھی، عوام کہہ رہی ہے عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے، عوام عمران خان صاحب کو زیادہ تر سپورٹ کر رہی ہے. اب بات آ جاتے ہیں نمبرز پہ، تحریک عدم اعتماد پہ. ناظرین، یہ جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی، اسے ایک دن پہلے جو لیٹر آیا تھا اس کے بعد جو کہانیاں چلی ہیں، ایم کیو ایم حکومت کا ساتھ چھوڑ گئی ہے. حکومت کے 22 ارکان منحرف ہیں. وہ 22 ارکان کون ہیں؟ رمیش کمار ہے، عامر لیاقت ہے، فروخ الطاف چودھری صاحب ہیں اور مختلف ایٹسٹرا ہیں. یہ منحرف ارکان ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ دے دیا، وہ مستعفی ہو گئے، انہوں نے استعفیٰ عمران خان صاحب کو پہنچا دیا. اس کے بعد نامزد کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے نامزد کر لیا تھا. یہ عمران خان کا ایک بہت بڑا سرپرائز تھا، پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا. اس کے بعد ناظرین، ایم کیو ایم نے معاہدے کیے ہیں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ، مطلب پی ڈی ایم کے ساتھ، خالی پیپلز پارٹی نہیں بلکہ پوری پی ڈی ایم کے ساتھ وہ معاہدے ہوئے ہیں. ان معاہدوں میں خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام معاہدے جو ہیں عوام کی حق رائے کے لیے ہوئے ہیں.
لیکن ساتھ ہی اگر بات دیکھی جائے تو انہوں نے بات کی ہے اپنے جو ساتھی جو ان کے ایم کیو ایم کے جو اپنا کیا نام ہے ان کے جو ایم کیو ایم کے جو جتنے بھی بندے ہیں، ایم کیو ایم کے سپورٹر ہیں، ایم کیو ایم کے کارکن ہیں، ان کی رہائی کی۔ اس بات کا کچھ مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ ناظرین، جب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک بات بولی تھی کہ پی ڈی ایم جو ہے نا اس وقت اپنے پی ڈی ایم جو ہے نا وہ بندوں کو اپنی طرف کرے گی، عمران خان صاحب بھی اپنی طرف کریں گے بندوں کو، لیکن عمران خان صاحب کا کرنا کچھ اور تھا، پی ڈی ایم کا کرنا کچھ اور تھا۔ اسے کچھ بات ابھی فی الحال نظر نہیں آتی، یہ تب پتہ چلے گا جب ووٹنگ ہوگی۔ ناظرین، جب ووٹنگ ہوگی وہ دن اللہ تعالیٰ ایسا کرے، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، آپ بھی دعا کیجیے گا کہ وہ دن جو ہے نا آسانی سے پاکستان کے لیے اچھا گزر جائے، کیونکہ اس دن میں کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا، اس دن کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی جو اس وقت حالت ہے نا وہ بالکل حالت صحیح نہیں ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے 80% پتہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں 80% چانسز ہے میں جیتوں گا، پھر پی ڈی ایم کی مطلب 20% ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے بیان ہے، اس بیان کے مطابق وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مطلب کچھ نہ کچھ تو اندر گیم چل رہی ہے۔ 70 80 کروڑ کی بوڑیاں آ رہی ہیں ایم پی ایم این ایس کو۔ ناظرین، اگر یہی پیسہ عوام کے لیے لگایا جائے تو کیا آج عوام اس کرائسس میں ہو؟ پی ڈی ایم فوج پہ بھی حملہ کرتی ہے، اداروں پہ بھی حملہ کرتی ہے اس وقت، لیکن یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو ایک سنی گئی باتوں پہ، ٹھیک ہے، یہ عمران خان صاحب کے بقول بھی ہے یہ باتیں کہ وہ فوج پہ اور اس پہ حملہ کر رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے پی ڈی ایم نے وزیر اعظم نامزد کیا ہے اس کو، شہباز شریف صاحب کو۔ شہباز شریف صاحب جو ہے نون لیگ کی طرف سے بھی وزیر اعظم نامزد ہیں اور پی ڈی ایم کی طرف سے بھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف، باپ پارٹی، ایم کیو ایم، ان کو کوئی سیٹیں دی جائیں گی؟ اور اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بگڑ رہے ہیں؟ ناظرین، جو باتیں ہوتی ہیں یا جو کچھ ہوتا ہے، جو کیا جاتا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے ہی ایک برتری جو جس کو بولتے ہیں نا شکست کن یہ واقعات ہوتے ہیں۔ میں اپنی فوج کو سلیوٹ کرتا ہوں، میں اپنے اداروں کو سلیوٹ کرتا ہوں، میں اپنی فوج کو سلیوٹ کرتا ہوں جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں دے رہی ہیں، آج بھی قربانیاں ہوئی ہیں، آج بھی شہید ہوئے ہیں۔ میں ان شہیدوں کو سلیوٹ کرتا ہوں، میں ان کو دل کی عطا گرائیوں سے سلیوٹ کرتا ہوں۔ لیکن ناظرین، آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا آپ پاکستان کی عزت اور پاکستان کے وقار کے لیے کھڑے ہوں گے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کچھ نون لیگ کے ارکان کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو، مطلب شاہد کاکان عباسی کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو ایسے خط آئے ہیں تو ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ کیا وہ وقتی طور، کیا وہ مطلب کے لیے ساتھ ہیں؟ اس بات کا آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ ناظرین، احمد رانا اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت، میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ مجھے ابھی میسیج آیا، آپ نے شاید تھوڑی سی وہ سن لی ہوگی، مجھے ابھی میسیج آیا جو میرے پاس آ رہے تھے آج تجزیہ کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک بہت بلاک ہو گئی ہوئی ہے تو میں واپسی جا رہا ہوں۔ اصل میں یہاں پر سیکٹریٹ، لاہور سیکٹریٹ میں بھی دھرنا دیا ہوا ہے سیکٹریٹ کے باہر، تو اس لیے انہوں نے بول دیا ہوا ہے کہ میں جو ہوں نا اپنا کیا نام ہے لیٹ ہوں، تو آپ کل کا رکھ لیں، تو میں ان سے آپ کی کل بھی بات کرواؤں گا۔ تو عمران خان کے سرپرائز جو ہیں وہ بھی آگے آگے نظر آئیں گے آپ کو، اور اس پہ بھی میں بات کرتا رہوں گا۔ اپنے ہوسٹ احمد رانا کو دیجیے اجازت، اے آر ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، اے آر ٹی وی کو لائک کیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ
آنے جو آگے لوگ ہیں یہ وہ بات ان تک پہنچے، اور میرے بیل آئیکن کو کلک کر دے تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔